یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیا کریمہ نمبر 70، 71 اور 72۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لینذر، تاکہ آپ ڈرائیں، من ان کو، کانا جو ہیں، حیًّا زندہ، ویحق القول اور ہماری حجت پوری ہو جائے، علی الکافرین کافروں پر۔ اولم کیا نہیں، یرو وہ دیکھتے، انا کہ بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما ان چیزوں میں سے، عاملت جو ہم نے اپنے دست قدرت سے خلق کی ہیں، انعامن چپائے مویشی ان کے لیے، فہم پھر، لہا مالکون انہیں ان کا مالک بنا دیا، وذللناہا اور ہم نے تابع کر دیا، لہم ان کے، فمنہا پس ان میں سے کچھ وہ ہیں، رکوبہم جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ومنہا اور کچھ وہ ہیں، یاکلون جن کا گوشت یہ کھاتے ہیں، ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، منافع اور بھی کہیں منافعتیں ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں، افلا یشکرون پس یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی اور اس قرآن کو بھی نازل کیا اور آپ کو بھیجا، اس لیے کہ تاکہ آپ زندوں کو ڈرائیں، یا یہ قرآن زندوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ اب یہاں سے زندوں سے مراد کون ہے؟ زندوں سے مراد ہے عقل والے۔ کیوں؟ ابدی زندگی کا تعلق عقل سے ہے، صلاح میں اور فساد میں، صحیح میں اور غلط میں، حق میں اور باطل میں جو چیز تمیز کرتی ہے وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ اور پھر عقل سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صلاح کیا ہے، حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے، فاسد کیا ہے، باطل کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ عقل سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو زندہ قرار دیا اور کافروں کو مردہ۔ اور یاد رکھنا، زندگی سانسوں کے چلنے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، دل میں نور معرفت الہی کا آ جانا اصل زندگی یہ ہے۔ اور اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے، چلتا پھرتا انسان بھی مردہ ہے، پھر وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا، یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ زندوں کو ڈرائیں۔ کون؟ جو صاحب عقل ہیں، اور صاحب عقل کو ہی ڈرایا جا سکتا ہے، غیر صاحب عقل کو نہیں ڈرایا جا سکتا۔
اب پھر سوال ہوگا اگر غیر صاحب عقل کو نہیں ڈرایا جا سکتا تو پھر کیوں بھیجا کافروں کی طرف رسولوں کو، قرآن کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں ہے۔ یحق القول علی الکافرین، کافروں پر حجت پوری کرنے کے لیے، کہ تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہیں، یا ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ یہ اتمام حجت کے لیے ہم نے ایسا کر دیا ہے۔ اور رہی یہ بات، ہدایت قبول وہی کرتے ہیں، ڈر سے پیغام وہی لیتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ دل زندہ کا نام زندگی ہے، اور اگر دل میں معرفت الہی کا نور نہیں ہے تو چلتا پھرتا انسان بھی مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے زندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں زندہ وہ ہے جس کے دل میں معرفت الہی کا نور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی انہیں ملتی ہے، باقی سب مردہ ہیں، باقی زندگی نہیں ہے۔ عقل سے جو صلاح کا، جو حق کا، جو سچ کا فیصلہ کر لے، جو صحیح کا فیصلہ کر لے، زندہ وہ ہے، اور جو یہ نہ کر سکے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ ہم نے سانسوں کا نام زندگی اور مردگی رکھا ہے؟ نہیں، جن کو نور معرفت الہی کی دولت مل جاتی ہے، جو اپنے لیے اچھائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یارو وہ غسل کے لیے تختے پر لٹائے جاتے ہیں تو وہ وہاں بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی مسکرا رہے ہیں۔ کوئی ایک مثالیں نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ والے جو ہے نا وہ منگل کو فوت ہو گئے، تو ان کی میت جا رہی تھی، تو آگے سے ایک صاحب آئے، میت کو لے کر لوگ جا رہے تھے نماز جنازہ کی، تو کہا کس کی میت ہے؟ کہا یہ فلاں اللہ کے دوست کی میت ہے۔ تو کہا میں نے تو سنا تھا اللہ والے یا پیر کو مرتے ہیں یا جمعرات کو، یہ منگل کو کیسے مر گئے؟ میں نے تو سنا ہے کہ اللہ والے یا پیر کو مرتے ہیں یا جمعرات کو، تو یہ منگل کو کیسے مر گئے؟ تو وہ صاحب میت اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے چلو واپس چلتے ہیں، پھر جمعرات کو ہی مریں گے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم جمعرات کو ہی جائیں گے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہم اس کے مطابق ہی چلے جائیں گے۔ تو زندگی نام سانسوں کا نہیں ہے، زندگی نام ہے معرفت الہی کے نور کے حاصل ہو جانا۔ اگر آپ کے دل میں محبت خدا ہے، محبت رسول ہے، آپ کی جبین سجدوں کے لیے ترستی ہے، اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو آپ زندہ ہیں۔ اور اگر یہ دولت آپ کو میسر نہیں تو آپ سانسوں کو زندگی مت کہا کریں، یہ مردگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے کافروں کو مردہ کہا ہے اور ایمان والوں کو زندہ کہا ہے۔ کہا ایمان والے زندہ ہیں، یہ کافر مردہ ہیں۔ وہ چلتے پھرتے تھے، پھر بھی کہا یہ مردہ ہیں، تو یہ زندگی۔ اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی انسان پر ایک ہمارے اعتبار سے تعجب فرما رہے ہیں۔ تعجب کیا ہے؟ دیکھو یہ کتنا عجیب ہے۔ کھاتا ہمارے دسترخوان سے ہے، جن سواریوں پر سوار ہوتا ہے وہ ہم نے اسے دی ہیں، پیدا ہم نے کی ہیں۔ جن کا گوشت کھاتا ہے وہ گوشت ہم نے اس کے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن اس کا بھی عجیب ہے، کھاتا ہمارے دسترخوان سے ہے اور شکر کسی اور کا کرتا پھرتا۔ کہا دیکھا نہیں، ہر روز تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے۔ کوئی ضرورت تھی مویشیوں کی؟ نہیں نہ تھی، ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہارے لیے، ہمیں تو ضرورت نہیں تھی۔ پھر دیکھو ذل اللہ، صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیے،
بنا کر چھوڑ دیتے تو پھر تو تم کہتے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ بنائے ہیں. کہا نہیں، ذل اللہ، بنانے کے بعد تمہیں ان کا مالک بھی بنایا اور تمہارے تابع بھی کر دیے. کتنے بڑے جثے والا بیل ہوتا ہے، تم اس سے ہل چلاتے پھرتے ہو، تم اسے کنویں پر جوت دیتے ہو، تم اسے کولو پر جوت دیتے ہو. کتنے وجود والا، کتنی لمبی گردن والا، کتنے اونچے قد والا، کتنی طاقت والا اونٹ ہوتا ہے، تم آرام سے اس کے ناک میں نکیل ڈال دیتے ہو. کتنا منہ زور طاقت والا گھوڑا ہوتا ہے، تم آرام سے اس کو لگام ڈال کر اس کی پشت پر سوار ہو جاتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری طاقت گھوڑے سے زیادہ ہے؟ تمہاری طاقت اونٹ سے زیادہ ہے؟ تمہاری طاقت بیل سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں نہیں، تمہاری طاقت ان سب سے کم ہے، لیکن یہ آرام سے جو تمہارے تابع آ جا رہے ہیں نا، یہ ہم نے کیے ہیں تابع. ذل اللہ، ہم نے تابع کی، اور پھر مالک بھی ہم نے بنایا. تم خود مالک نہیں بن گئے ہو، ہم نے مالک بنایا تمہیں. پھر آگے دیکھو، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ تم پیتے ہو، اور پھر انہی کو ذبح کر کے تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور بھیڑ کی اون سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، کپڑے بناتے ہو اپنے لیے، چھوٹے بچوں کی اون سے کرا کلی ٹوپیاں بناتے ہو، طرح طرح کی اپنے آپ کو موسمی شدت اور برودت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتے ہو. یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے دیا. ذل اللہ، ہم نے تابع کیا تمہارے. تمہاری جرأت تھی تم اونٹ کو تابع کر لیتے، تم میں ہمت تھی تم ہاتھی کو تابع کر لیتے، تم میں ہمت تھی تم بیل کو تابع کر لیتے، گھوڑے کو تابع کر لیتے. نہیں نہیں، یہ تمہاری ہمت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، تمہارے تابع کیا اور تمہیں مالک بنا دیا. پھر دیکھو، کچھ وہ ہیں جن پر تم سواریاں کرتے ہو، کچھ وہ ہیں جن پر تم سواریاں کرتے ہو. تم اپنا سفر تو یاد کیا کرو نا یارو، سفر کیوں بھول جاتے ہو؟ آج تمہارے نیچے اگر ڈائیو آ گئی، آج تمہارے نیچے اگر مہنگی کاریں آ گئی، بھول گئے اس وقت کو جب ایک ٹھیلے کے آگے تم گھوڑا جوتتے تھے اور ٹھیلے پر خود بیٹھ کر سامان بھی لاتے تھے، اور ایک گھوڑا تمہارے سامان کو بھی اور تمہیں بھی اور تمہارے پریوار کو بھی کھینچ کر جا رہا ہوتا تھا. وہ وقت بھول گئے ہو؟ اگر ڈائیو تک پہنچے ہو، کاروں تک پہنچے ہو، تو یہاں بھی تو پہنچایا ہم نے ہے، لیکن تم اپنا ماضی کیوں بھول رہے ہو کہ یہ سواریاں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی کتنی منفعتیں ہم نے رکھی انہی جانوروں میں تمہارے لیے. کتنے فائدے اور رکھیں. اون تمہارے کام آ رہی ہے، ہڈیاں تمہارے کام آ رہی ہیں، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کے گوشت کے علاوہ اور کتنے منافع ہیں جو تم ان سے حاصل کرتے ہو. ومشارب، اور دودھ پیتے ہو نا، دیکھو کتنا لذیذ ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا مزیدار ہوتا ہے. یہ ہم نے کیا. اب ایک سوال کا جواب دو، افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ نعمت مل جائے نا تو نعمت ملنے کے بعد زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ بھی شکر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور شکر بھی ہے. اور وہ شکر کیا ہے؟ نعمت اللہ نے جو دی ہے، اس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں استعمال کرنا ہے نا. یہ آنکھ تمہیں دی ہے کس لیے؟ اس آنکھ سے ماں باپ کی زیارت کرو. یہ آنکھ کس لیے دی ہے؟ قرآن پڑھو.
یہ آنکھ کس لیے دی ہے؟ حدیث پڑھو. یہ آنکھ اس لیے دی ہے بہن بھائیوں کو دیکھو. یہ آنکھ اس لیے دی ہے بیت اللہ دیکھو. یہ آنکھ اس لیے دی ہے سبز گنبد دیکھو. اور اگر اس آنکھ سے تم غیروں کی بچیوں کو تارنے لگو تو یہ ناشکری ہے. یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری.